اللہ 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 کے لیے حمد و صلات کے بعد میرے بھائیوں، معاشرہ اس وقت اصلاح پذیر ہوتا ہے جب معاشرہ اپنے عقائد اور اپنے ایمان پر مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں ان کی زندگی کے شب و روز بدل جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کس بات میں راضی ہے۔ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ اب تو لوگ عوامی پذیرائی، لوگوں کے اندر مقبول ہونا، برادری میں، علاقے میں، شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا، روز نیا دروازہ کھلتا ہے۔ اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجا کرو، معاذ اللہ، جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو، اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے، رمضان آئے تو حدیث پڑھنی شروع کر دے، اور یکم رمضان سے 29 تک دوپٹہ سر پہ رکھو، اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ضرور دین سکھائے، ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تنے تنہا کوئی آدمی، کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی، لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی، دینداری سارا سال ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے، کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے۔ شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں۔ مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولہے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں، باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، ویڈیو والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے۔ نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بینڈ باجا بند کرو، ہم مسلمان ہو گئے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں، چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلاموں اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اب مرتے دم تک مسلمان رہنا، دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دو باتیں عام ہو گئی ہیں امت مسلمہ، عام، ایک فحاشی عریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔
किसी को भी इजाजत नहीं। किसी ने हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से कहा था कि अगर मर्द औरत नेक हो तो फिर तो दर्स व तदरीस हो सकती है ना, फिर तो पढ़ा सकते हैं ना एक दूसरे। नेक हो, परहेजगार हो, तो दीन चूंकि मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि, ये किसी एक शख्स के उठ के नई बात करने से और उसको नया जदीद को टांका लगाने से बदल थोड़ी जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी से कह दिया कि हजरत जी अगर दो बंदे नेक हो तो फिर बातचीत हो सकती है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी उनको इजाजत नहीं है, फिर भी इजाजत नहीं कि बेपर्दा एक दूसरे के सामने बैठे, फिर भी उनको इजाजत, बेपर्दगी की फिर भी इजाजत नहीं। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी, दीन का इतना बड़ा सिपाही आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जितना अल्लाह ने बरेली में बड़ा पैदा फरमाया है। और हर महाज पर किसी ने कहा हजरत जी बेपर्दा बीबी मजार पे जा सकती है, इजाजत है? तो कलम है बरेली के बादशाह का और रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है। क्या फरमाते आला हजरत? आप फरमाते क्या पूछा तुमने, बेपर्दा औरत मजार पे पीर के पास जा सकती है? मैं ये न पूछो, अहमद रजा से ये पूछो कि जाएगी तो लानते कितनी बरसेगी, ये वाला सवाल पूछो। आम है बेपर्दा, आम, खुले आम। मेरे भाई लोग कहते हैं जदीद होना चाहिए, याद रखो इस्लाम फकत गुनाह से मना नहीं करता, इस्लाम वो दरवाजा ही बंद करता है जिस रास्ते से गुनाह हो सकता है, वो दरवाजा ही बंद है। कहा मर्द और औरत को एक दूसरे का चेहरा देखने की इजाजत ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ मर्द और औरत की खलवत सहिया का नाम थोड़ी है। फरमाया जिसने अपनी आंख को गंदा किया वो आंख का जानी है, और जिस शख्स ने अपने कान से बुरी बात सुनी वो कान का बदकार है। और महबूब फरमाते हैं जिसने अपने आंखों से बुरी चीज को देखा वो आंख का, और जिसने बोल कर लज्जत का ये सामान फराहम किया वो जुबान का जानी है। उसे भी कयामत के दिन उसी तरह पूछा जाएगा जिस तरह जानी को पूछा जाएगा। मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा का वकार मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों के दिलों में शर्मो हया भर दिया गया। अल्लामा वाकदी कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास ने मदाइन फतह किया। मदाइन का एक शहर था, उसकी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें थी। जो आदमी भी जाता था वो सबसे पहले जिस शहर की कोई चीज मारूफ होती है लोग उसको देखते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, सबसे ज्यादा उस शहर के लोगों ने ऊंचे मकानात और ज्यादा तामीरात कर रखी थी। हजरत साद बिन अबी वकास लश्कर लेके गुजरे तो लश्कर में बूढ़े लोग नहीं होते, जवान लोग होते, तवाना लोग होते, और बड़े जीदार सिपाही थे। 10,000 सहाबा की जमात थी। हजरत साद बिन अबी वकास अमीर लश्कर थे। अब ईसाइयों ने एक चाल चली, उन्होंने कहा मुसलमान जब बाजार से गुजरेंगे लड़ाई तो हम इनके साथ लड़ नहीं सके, हम वो वाला तरीका इख्तियार करते हैं कि मुसलमान काबू में आ जाएंगे। हम औरत को बतौरे तीर के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बतौरे जाल के फेंकते हैं। क्या किया, औरतों के हाथों में फूल दिए, प्लेटें पकड़ाई, बिल्डिंगों की छतों पे खड़ा कर दिया। फरमाया तुम इन पर फूल फेंकना, अगर 2-4 सिपाही भी हम अपने काबू में करने में कामयाब हो गए तो दरार तो पड़ गई ना, तुम इन पर फूल फेंकना। ये देखिए रस्म चली कहां से, हमने अपना ली, चली कहां से, और हमने उसको अखज कर लिया, रिवाज बन गया। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बाजार से गुजरे तो आगे आगे अमीर लश्कर का घोड़ा था, पीछे 10,000 सहाबा घोड़ों पे बैठे हैं। हजरत साद बिन अबी वकास से नजर उठा के देखा तो औरतें तो खड़ी हैं, फूल लिए। कुफर की चाल को समझ गए कि ये बेहयाई का जाल फेंक के मिल्लत के जवानों के दिलों से गैरत ईमानी छीनना चाहते हैं, ये मुसलमानों के दिलों से तकवे की रोशनी छीनना चाहते हैं, ये कुरान पाक का सुरूर और इबादत का नूर छीनना चाहते हैं, ये बेहयाई का कलक लगा के इनके दिलों से रसूलुल्लाह का दुरूद छीनना चाहते हैं, ये मोहब्बत रसूल के सौते खुश्क करना चाहते हैं। जब देखा तो फौरी तौर पे घोड़े पे चढ़े और जनाब साद ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम,
کہا مومنو، تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے۔ جب حضرت سعد بن نبی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرا تو ان بیبیوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو۔ اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ بیبیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی یاد رکھیں، یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے، یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں۔ جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے۔